صدر مملکت آصف زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل کی بھی توسیع کر دی۔ نیشنل کمیشن فار مائنارٹی رائٹ بل کی بھی منظوری دے دی گئی۔ صدر نے دانش اسکول اتھارٹی بل صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ کہا کہ صوبے میں دانش اسکول کے قیام کے لیے متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر ویز کئی مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک کھول دی گئی۔ M3 فیض پور سے رجانہ تک بند۔ M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان اور M5 پر ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ شدید دھند سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی ٹریفک معطل۔ لاہور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد میں پروازوں کا شیڈول متاثر۔ محکمہ موسمیات کی میدانی علاقوں میں دھند میں اضافے کی پیش گوئی۔ قصور، رجحان، شیخوپورہ اسموگ سے شدید متاثر۔ لاہور 224 AQI کے ساتھ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر۔ رواں ہفتے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں ایک اور سانحہ بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق۔ اورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری سڑک پر جا رہا تھا کہ نالے میں جا گرا۔ واقعے کے فوٹیج منظر عام پر آ گئے۔ فوٹیج میں بزرگ شہری کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نالے کی اطراف حفاظتی دیوار موجود نہیں تھی۔ اہل علاقہ برہم، ذمہ داروں کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ۔ ادھر نیو کراچی بلال کالونی میں فائرنگ، شہری جاں بحق۔ مقتول شہزاد واٹر بورڈ کا ملازم اور MQM کا جوائنٹ UC انچارج تھا۔ ترجمان MQM کا واقعے پر اظہار افسوس، قاتلوں کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان کی سڈنی میں مذہبی تقریب پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سڈنی حملے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس، زخمیوں کو جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ اپنے خطاب میں عاصم افتخار نے کہا، پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بند کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے بھارت سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم کو چھپا نہیں سکتا۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ تھا نہ کبھی ہوگا اور بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے۔ سڈنی حملہ آوروں کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ بھارتی پولیس کی تصدیق، ساجد اکرم 1998 میں بھارتی شہر حیدرآباد سے آسٹریلیا منتقل ہوا۔ 1998 کے بعد 6 بار بھارت کا دورہ کیا۔ ساجد اکرم 2022 میں آخری بار بھارت آیا تھا۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھارتی حکومت سے رابطہ، دہشت گردی میں ملوث افراد سے متعلق بھارت سے تعاون مانگ لیا۔ آسٹریلوی پولیس کے مطابق حملہ آور باپ بیٹے نے گھر سے 20 کلومیٹر دور جگہ کرائے پر لی۔ بونڈائی بینچ پر جانے کے لیے اپنی گاڑی استعمال کی۔ باپ بیٹے نے حملے کے لیے فٹ برش کا استعمال کیا۔ امریکہ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ نئی پابندیوں کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ شام، برکینا فاسو، مالی، نائجیریا، جنوبی سوڈان کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی۔ انگولا، ڈومینیکا، گبون، گمیبیا، ملاوی، مورٹینیا، نائجیریا، سینیگال، تنازیہ، زمبیبیا اور زمبابوے کے شہریوں پر جزوی پابندیاں۔ امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ممالک کی تعداد 35 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مشرق وسطی میں امن قائم کر دیا ہے۔ سڈنی حملے میں ہلاکتوں پر افسوس ہے۔ کانگریس میں یہودی مخالف لابیز متحرک ہیں۔ امریکی صدر نے وینزویلا کی حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ وینزویلا آنے جانے والے تمام تیل بردار جہازوں کی مکمل ناکہ بندی کا حکم۔ دہشت گردوں کی شکارپور کے قریب ٹرین کو بم سے اڑانے کی کوشش۔ پولیس کے مطابق سکھر ایکسپریس ہمایوں شریف کے قریب پہنچی تو ٹریک پر دھماکہ ہوا۔ ریلوے ٹریک متاثر، سکھر ایکسپریس محفوظ رہی۔ واقعے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس، رینجرز اور بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔
اور ایشیز کے تیسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری، 5 وکٹوں پر 200 سے زائد رنز بنا لیے۔ عثمان خواجہ 82 رنز بنا کر آؤٹ رہے۔ جیک ویدرال 18 اور ٹریوس ہیڈ 10 رنز ہی بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ انگلینڈ کے جوفرا آرچر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ٹرمپ وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا۔ کہا ٹرمپ کی سیاسی مخالفین کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں انتقام کا عنصر تھا۔ نائب صدر جے ڈی وینس دہائی سے سازشی تھیورسٹ رہے۔ وینس کا ٹرمپ کی مخالفت سے اتحادی بننے تک کا سفر سیاسی مقاصد کے لیے تھا۔ امریکہ نے کولمبیا کے منشیات فروش گروہ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کلین ڈیل گولفو کارٹیل کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں ڈال دیا۔ مارکو روبیو نے کہا کولمبیا کی کلین ڈیل گولفو پرتشدد اور مجرمانہ تنظیم ہے جس کے ہزاروں ارکان ہیں۔ کلین ڈیل گولفو کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ منشیات کی سمگلنگ ہے۔ کلین ڈیل گولفو کولمبیا کے شہریوں اور فوجی اہلکاروں پر حملوں کی ذمہ دار ہے۔ اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ راولپنڈی میں فیکٹری ناکے پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا۔ علیمہ خان کا بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ کہا بانی پی ٹی آئی 2.5 سال سے جیل میں بند ہیں، حکومت جواب دے کہ بانی کی فیملی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملاقات کے لیے اٹیالہ جیل کے باہر پہنچی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور کارکنان کو فیکٹری ناکے پر روک لیا گیا تھا۔ روس کے یوکرینی شہروں پر حملے جاری۔ رپورٹ کے مطابق روسی ڈرون نے یوکرین کے جنوب مشرقی شہر میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 یوکرینی شہری زخمی ہو گئے۔ ادھر یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے سیکورٹی ضمانتوں کا خاکہ پیش کر دیا۔ برلن میں یوکرین اور امریکی مذاکرات کاروں میں طویل بات چیت ہوئی۔ یورپی رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یوکرین میں کثیر القومی یورپی فورس تعینات ہوگی۔ کونگو میں باغیوں کا مشرقی شہر یوویرا سے دستبرداری کا اعلان۔ باغیوں نے کہا امریکی درخواست پر شہر کا قبضہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مقصد معاہدے کے لیے اعتماد بحال کرنا ہے۔ باغی کمانڈر نے غیر جانبدار فورس کی تعیناتی کے ذریعے جنگ بندی کی نگرانی پر بھی زور دیا۔ گزشتہ ہفتے یوویرا پر قبضے کے بعد سے 400 افراد ہلاک اور 2 لاکھ بے گھر ہو چکے۔ میکسیکو کے ٹولوکا ہوائی اڈے کے قریب چھوٹے طیارے کو حادثہ، 10 افراد ہلاک۔ میکسیکو کے شہر اکاپولکو سے پرواز کرنے والا طیارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گودام سے ٹکرا گیا۔ ادھر برازیل میں آزادی کا مجسمہ تیز ہواؤں سے گر گیا۔ دیو قامت مجسمے کے زمین پر گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔